السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آج کی نئی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم علامہ اقبال ثانی جناب منظور احمد صاحب۔ آج کی نشست میں ذکر کریں گے بال جبریل کی اس نظم کا جو ماشاءاللہ بڑی معروف اور مشہور ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سر اس کے اوپر آج روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نا عموماً ایک وہ اقبال کا جو جب آپ کی وہ 17-18 سال عمر تھی جی تو وہ ایک مشاعرے میں دوست اس کے پکڑ کے لے آئے تو بڑا شعر مشہور ہوا تھا ان کا، وہ جو ہے نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے میرے جو تھے ارک انفعال کے، کہ میری ندامت سے جب میں رویا تو وہ جو آنسو جو تھے وہ میرے اتنے پسند آئے فطرت اور قدرت کو کہ وہ موتی بن گئے نا۔ تو واقعی اقبال کی شاعری جو ہے نا وہ ابتدا تھی اور اس کے بعد ماشاءاللہ واقعی موتی بنے ہوتی ہیں، کیا بالکل خوبصورت ہے نا۔ پلیز تو اس میں بھی وہ اقبال نے یعنی ریئلائز کرایا ہے کہ بھئی اگر انسان تو اپنے آپ کو پہچان لے کہ تو کیا ہے، اور تجھے اگر اپنے ہونے کا شدت سے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا ودیت کیا ہے، صحیح، تو تیرا بہت اونچا مقام ہے۔ کیا بات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ کہتا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کائنات کب بنی، وہ کہ میں کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کس لیے 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا۔ بالکل علامہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایشو نہیں ہے بگ بینگ ہوئی تھی اور یہ بابا آدم یا کائنات، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عاقبت اچھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ یعنی جو میرا ٹارگٹ یا نصب العین کیا ہے کہ میری عاقبت اچھی ہو جائے۔ کہتا میں ان دانشوروں سے کیا پوچھوں کہ یہ خرید مندوں سے کیا پوچھوں بالکل کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اور ایک پہلو اس کا یہ بھی نکلتا ہے جس میں انہوں نے ارمغان اجاز میں کہا ہے کہ اگر مقصود کل میں ہوں، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ یعنی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ جناب نا یہ انسان کی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کیا ہے بے شمار اس کے اندر ایسے ابھی تک بھی آج سے 100-200 سال پانے والا انسان کئی نئی چیزیں کئی نئی راہیں نکلیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ کہتا ہے اگر تو کوالیفائی کر جائے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا نوازا، تجھے پتہ لگ جائے تو پھر یہ مقام آ سکتا ہے کہ جو تو تقدیر کے چکروں میں پڑا ہوا اللہ خود تجھ سے پوچھے کی چاہیے تیری مرضی کے مطابق۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ صحیح انسان کا مقام ہے، اصل بات صحیح مقام تو یہی ہے۔ ہاں تو اور اقبال جو ہے نا اس بارے میں وہ اپنا ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں ہی وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ہم تسلیم و رضا، بالکل تو تسلیم و رضا میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اس کا غلط مفہوم لے رہے ہیں تسلیم و رضا کیا ہے۔ تو اقبال کی نظر میں وہ تسلیم و رضا ہے نا کہ ظلمت قدح خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لہجہ ہے دانوں کے جنون نشو و نما کا، کہ مٹی کے اندھیرے میں بھی جو دانا ہے وہ بھی کہتا ہے میں باہر نکلوں۔ میں پرورش کر ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا۔ کہتا ہے یہ جو بھید ہے، کہتا ہے درخت کے ٹہنیاں بھی جانتی ہیں کہ ہم جتنی چاہیں پھیل سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع ہے۔ تو انسان ہم تو انسان ہے، ہم تو درخت ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، اور فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر، فطرت کے تقاضوں پہ
تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا کہ مقام گفتگو کیا ہے تو نہیں اس میں جو پہلے جو ہم جو اس کو ذرا اور اپنے دوستوں کو وضاحت کے کر لی ہے کہ وہ آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور آگے کہتے ہیں مقام میں گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں. اور لوگوں اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں واقعی کیمیا گر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ کیمیا گر کسی زمانے میں یہ تانبا یہ جو میٹیریل ہے اس میں وہ چٹکی ڈالتے تھے تو وہ بڑی قیمتی دھات بن جاتی تھی. تو اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، میں واقعی کیمیا گر ہوں. اللہ نے مجھے اتنی دی ہوئی ہے، یہ جو میری شاعری جو ہے یہ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سود نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. اور یہ میری شاعری تو کیمیا ہے، بالکل کسی کو شک ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اقبال کا ایک شعر ایک سائڈ پر رکھے اور ایک سائڈ پر سینکڑوں کتابیں رکھیں بالکل تو وہ ایک شعر جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہے. بالکل قرآن کی تفسیر ہے اس وجہ سے. اور آگے کہتے ہیں کہ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشی مجھ سے وہ چشمے سرما سا کیا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے دیدار کیا تو جب میں نے ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو مجھے ساری کائنات ان کی آنکھوں میں نظر آئی. نظر آئی دیکھو انتہا ہے، یعنی واپس شدت کی نظر آئی مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشی مجھ سے وہ چشمے سرما سا کیا ہے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب یہ ڈاکٹر صاحب یہ جرمنی کا نیٹشے تھا، یہ حالانکہ بڑا دانی لیکن ہے یہ دہریہ تھا اور اس نے بڑا عیسائیت کے خلاف اس نے بڑی کتابیں لکھی اور اس کو مجذوب کا ہے. تو یہاں بھی اقبال کہتے ہیں کہ یعنی اپنے عشق کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا کچھ دیا ہے کہ اگر یہ میرے دور میں آتا تو میں اسے اللہ کی طرف لے آتا. اللہ کا مقام کتنا بڑا ہے آپ بہتر بتاتے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام میں کبریا کیا بات ہے. نوائے صبح اور آگے کہتے ہیں کہ نوائے صبح یعنی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا. کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں صبح میں سحری کے ٹائم اٹھ کے روتا ہوں تو سے مانگتا ہوں. تو اتنی بڑی دولت ہے. اللہ میاں میں تو گناہ گار ہوں. نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے. تو یہ بھی اس کو خطا کہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے. مگر ویسے ویسی مذاہن میں شاعری میں شاعری کو پورا کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بالکل شکریہ سر، بہت مہربانی. سو نائس آف یو. آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ماشاء اللہ اس پوری نظم کی تشریح فرما دی. ہمیں تو ایک ہی شعر آتا تھا اس میں خود ہی کو کر بلند اتنا. چلے اچھا ہوا کہ آج آپ نے سارے اشعار کی تشریح کر دی. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور کوشش کریں کہ خود بھی علامہ اقبال کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنے دوستوں یاروں احباب اور اکرام کو تک یہ پیغام پہنچائیں. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.